تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان اللہ. فرمایا والضحى، مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی. چاشت کا وقت ہوتا ہے جب سورج بلند ہو جاتا ہے اور چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے. یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو وقتوں کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے چاشت کے وقت کی قسم اور مجھے تاریک گہری رات کے وقت کی قسم. رات کا پچھلا وقت، پچھلا پہر جب رات بہت گہری ہو جاتی ہے، ان دو وقتوں کی قسم. ان دو وقتوں کی قسم اللہ نے کیوں یاد فرمائی؟ اس لیے کہ یہ دو وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا نشان ہے. چاشت کا وقت اللہ کی قدرت کا نشان ہے، اس لیے کہ اندھیرا چھٹ گیا ہے اور روشنی آ گئی ہے. دنیا روشن ہو گئی ہے، رات چلی گئی ہے اور دن شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پر فضل فرمایا ہے. یہ نور کے پھیلنے کا وقت ہے، اس لیے اس کی قسم یاد فرمائی ہے. اور اس لیے بھی کہ اس وقت میں لوگ رزق حلال کے لیے نکلتے ہیں، لوگ اپنی روزی کمانے کے لیے اس وقت میں نکلتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم یاد فرمائی ہے. اور اس وقت میں نماز بھی رکھی گئی ہے، ایک نماز اشراق جس کو کہتے ہیں. نماز اشراق اسی وقت کی وجہ سے، اس کی خصوصیت کی وجہ سے اس میں یہ نماز رکھی گئی ہے، چاشت کی نماز. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے مومن پر صدقہ لازم ہے. مومن پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ لازم ہے. اس کا جوڑ کام کر رہا ہے. ایک جوڑ بھی خراب ہو جائے نا تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو جتنے جوڑ ہیں وہ ہل رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ لازم ہے. اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 360 جوڑ ہیں انسان کے پورے جسم کے اندر، 360 جوڑ ہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَى كُلِّ مِفْصَلٍ مِّنَ الْمَفَاصِلِ صَدْقَةٌ اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فعلیہ صدقۃ علی کل مفصل من مفاصلہ، تو اس کے ہر جوڑ پر اس کے اوپر صدقہ لازم آتا ہے کہ دن کا آغاز کرے تو صدقے کرے. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ اتنے صدقے کون کر سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الامر بالمعروف صدقۃ والنہی عن المنکر صدقۃ واماطۃ الاذى عن الطریق صدقۃ والسلام صدقۃ والرد علیہ صدقۃ. آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا بھی تو صدقہ ہے. صحابہ کے ذہن میں خیال آیا کہ 360 صدقے دینا پڑیں گے، اتنا پیسہ دینا پڑے گا. عموماً ذہن میں یہی ہوتا ہے نا کہ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پیسہ دیا جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کا حکم کرو تو یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکو تو یہ بھی صدقہ ہے، اور رستے میں پڑی ہوئی کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے. جی اس میں بڑی غور کی بات ہے کہ ہم رستے بلاک کر دیتے ہیں، رستوں کو تنگ کر دیتے ہیں. پاکستان میں تجاوزات کر کر کے لوگوں نے رستے بلاک کیے ہوئے ہیں، چلنا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رستے میں پڑی ہوئی چیز کو پرے کر دو کہ لوگ آسانی سے گزرے، یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا سلام کہنا بھی صدقہ ہے، سلام کا جواب دینا بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں حلال لقمہ ڈالو تو یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا یہ سارے صدقے ہیں. تو صدقے نیکیاں کرتے رہو تاکہ تمہارے وہ 360 صدقے پورے ہو جائیں. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کمی رہ جائے، 360 صدقے نہیں پورے ہو سکے، تو فرمایا چاشت کے وقت میں 2 رکعت پڑھ لو تو یہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہو جائے گا. ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہو جائے گا. صرف 2 رکعتیں پڑھ. تو کیا خیال ہے؟ کوئی صاحب یہ ذہن میں خیال لاتے ہیں کہ ہم اشراق کی نماز پڑھیں گے؟ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ذہن بنا لے کہ سورج کے نکلنے کے بعد، یعنی 20 منٹس آفٹر سن رائز،
آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے بس، 2 رکعت نماز اشراق، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں۔